بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح ارشادات فرمائے ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے کسی کے گمراہ ہونے کی یا گمراہی میں مبتلا ہونے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ قرب قیامت میں مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے مطابق مہدی اپنی زبان سے خود یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ مدینہ منورہ میں ایک امیر کا انتقال ہو جائے گا، لوگ سوچیں گے کہ اب کس کو اپنا امیر بنائیں، تو مہدی یہ خیال کر کے کہ کہیں لوگ انہی کو اپنا امیر نہ بنانے مدینہ منورہ سے بھاگ جائیں گے، مکہ معظمہ آئیں گے، لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کو پا لیں گے اور ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت امارت کریں گے، ان کو اپنا امیر مانیں گے، اپنا امیر تسلیم کریں گے۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر ایمان بیعت کرنے والوں کی تعداد سب سے پہلے 313 ہوگی، جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ ابھی بھی شہرت عامہ ان کی نہیں ہوگی۔ ملک شام سے ایک لشکر چلے گا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیں گے، تو اب پوری دنیا کے اندر یہ عام شہرت ہوگی کہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ مہدی ان کا لقب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اصل نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد۔ ان کے والد کا وہی نام ہوگا جو میرے والد ماجد کا نام ہے، یعنی عبداللہ۔ ان کی والدہ کا وہی نام ہوگا جو میری والدہ کا ہے، یعنی آمینہ۔ وہ خاندان قریش کے ایک فرد ہوں گے۔ ان کی جائے ہجرت ہوگی ملک شام، ان کی جائے ولادت ہوگی مدینہ منورہ، اور ان کا جائے ظہور ہوگا مکہ معظمہ۔ ہندوستان پاکستان میں کہیں مہدی پیدا ہونے والے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات اور نشانیاں صاف طور پر بتایا۔ حضرت مہدی مختلف جنگیں کریں گے، پھر لشکر لے کر کے ملک شام جائیں گے، دمشق کی جامع عمومی میں نماز ادا کریں گے، ان کے سب ساتھی بھی وہیں نمازیں پڑھا کریں گے۔ اس دوران دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو جائے گا، وہ مادی اسباب و وسائل سے لیس ہوگا۔ حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کے پاس اسباب و وسائل کی قلت ہوگی، اس لیے اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے۔ پھر ایک مرتبہ جب حضرت مہدی امامت کے لیے مصلی پر جانے لگیں گے تو شور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے۔ جامع عموی کے ایک طرف مینار ابیض ہے، سفید مینارہ ہے، اس سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں سے سیڑھی لگا کر کے ان کو نیچے لایا جائے گا، مسجد میں داخل ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان کے بال سے موتی کے مانند پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت مہدی رک جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کی امامت نہیں فرمائیں گے، حضرت مہدی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد کی نمازوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی امامت فرمائیں گے۔ نماز فجر کے بعد دونوں کے درمیان میں لمبا مشورہ ہوگا۔ اس مشورے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر کے نکلیں گے اور ملک شام میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے لد۔ اس شہر کے دروازے پر جا کر جس کا نام ہے باب اللد، وہاں جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت مہدی کا یہ 9واں سال ہوگا، ان کے ظہور کا 9واں سال ہوگا، 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا، اور 9ویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پھر حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی عمر کتنی ہے، اور کتنے سال سے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ان کے ظہور کے بعد 9 سال تک کہ وہ کام کریں گے۔ ان کے 9ویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ ان 50 سال کی عمر میں حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظام حکومت سنبھالیں گے، پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے شادی ہوگی، ان کے 2 لڑکے پیدا ہوں گے، ایک کا نام ہوگا محمد، دوسرے کا نام ہوگا موسیٰ۔ 40 سال تک نزول کے بعد دنیا کے اندر یہ قیام فرمائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انتقال ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کو دفن کیا جائے۔ اتنی ساری واضح باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ طیبہ میں بیان کر دی ہیں، تاکہ کوئی اس راستے سے امت کے ایمان کو جو ہے خراب نہ کرے اور اس کے ایمان کے اوپر جو ہے ڈاکہ نہ ڈالے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی۔